وہ کھانا جو جنت سے نازل ہوتا تھا، من و سلوا، اللہ کی طرف سے ایک ایسی نعمت جو صرف بنی اسرائیل کے لیے مقرر کی گئی تھی، لیکن جب اس عظیم رزق پر شکر کی جگہ ناشکری نے لے لی تو اللہ نے آخر انہیں ایسی سزا دی جو تاریخ کا حصہ بن گئی۔ یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو فرعون کی سخت غلامی سے نکال کر صحرائے تیہا لے آئے، جسے آج صحرائے سینا بھی کہا جاتا ہے۔ اس ویران صحرا میں نہ کھانے کا بندوبست تھا اور نہ پانی کا۔ بھوک اور پیاس سے پریشان ہو کر لوگ شکایت کرنے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی۔ اللہ نے اپنی رحمت سے ان پر سائے دار بادل نازل فرمائے تاکہ دن کی سخت گرمی سے بچ سکیں۔ پھر آسمان سے ان کے لیے خاص رزق اتارا گیا۔ صبح کے وقت من نازل ہوتا، سفید رنگ کا، شہد سے بھی زیادہ میٹھا، جو اوس کی طرح زمین، پتھروں اور درختوں پر جم جاتا۔ لوگ اسے جمع کر کے روٹی اور حلوے کی شکل میں تیار کرتے۔ شام کے وقت سلوا آتا، چھوٹا سا پرندہ جو کویل جیسا ہوتا، بڑی تعداد میں آسمان سے اترتا اور ان کے کیمپ کے اندر آ کر بیٹھ جاتا۔ لوگ آسانی سے پکڑ کر تازہ گوشت حاصل کرتے۔ اللہ نے ان کی رہنمائی کے لیے دن میں بادل کا ستون اور رات کو آگ کا ستون مقرر فرمایا۔ جہاں ستون رکتا وہیں وہ اپنا کیمپ لگاتے اور جہاں وہ چل پڑتا بنی اسرائیل اس کے پیچھے چل دیتے۔ کچھ عرصے تک سب لوگ اس نعمت پر خوش رہے، لیکن پھر بنی اسرائیل پھر سے ناشکری کی راہ پر چل پڑے۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے، اے موسیٰ، ہم روز روز ایک ہی کھانے سے تنگ آ گئے ہیں۔ اپنے رب سے دعا کرو کہ زمین کی عام چیزیں دے دے، سبزیاں، کھیرے، پیاز، لہسن اور مسور۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات سن کر حیرت اور سخت ناراضگی کے ساتھ فرمایا، کیا تم بہترین اور جنت جیسا رزق چھوڑ کر کمتر چیزیں طلب کر رہے ہو؟ اگر تمہیں یہی چاہیے تو مصر واپس چلے جاؤ۔ ان کی لگاتار شکایتوں اور ناشکری کو دیکھ کر اللہ نے سخت فیصلہ فرمایا۔ اللہ نے اعلان کیا کہ مقدس زمین کنعان ان پر 40 سال کے لیے حرام کر دی گئی۔ اب وہ اس صحرا میں بھٹکتے رہیں گے۔ یہ بھٹکنا عام راستہ بھول جانا نہیں تھا، بلکہ اللہ کی قدرت کا معجزہ تھا۔ وہی بادل اور آگ کا ستون جو پہلے انہیں سیدھا راستہ دکھاتا تھا، اب اللہ نے اسے گھما پھرا کر چلایا۔ لوگ دن رات چلتے رہتے لیکن کبھی سیدھا کنعان تک نہیں پہنچ پاتے۔ چھوٹا سا صحرا ان کے لیے 40 سال کا سفر بن گیا۔ آخرکار پرانی نسل پوری طرح سے صحرا میں ختم ہو گئی۔ صرف وہ نئی نسل جو اس وقت بچپن میں تھی، انہیں اللہ نے اجازت دی کہ وہ اس مقدس سرزمین میں داخل ہوں۔ یہ سزا اس لیے تھی کیونکہ وہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر شکر ادا نہیں کرتے تھے۔ اگر